خاتون ریزرویشن بل آج لوک سبھا میں مرکزی وزیر قانون ارجن رامی میگھوال کے ذریعے پیش کر دیا گیا ہے۔ اس بل کو پیش کیے جانے سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے اعلان کیا تھا کہ خاتون ریزرویشن بل کا نام ناری شکتی وندن یعنی قوت نسواں کو سلام ہوگا۔ انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ اس بل کے نافذ ہونے کے بعد ہماری جمہوریت مزید مضبوط ہوگی۔ ہماری حکومت اس بل کو قانون بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ بہرحال خاتون ریزرویشن بل کا جو مسودہ سامنے آیا ہے اس میں کچھ اہم نکات ہیں جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ خاتون ریزرویشن بل کی مدت کار محض 15 سال ہوگی، یعنی اگر لوک سبھا میں بحث کے بعد خواتین کو 33% ریزرویشن دیے جانے والا بل پاس ہو گیا تو انہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ نکات ہیں جو بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ چلیے ان نکات پر نظر ڈالتے ہیں۔ مرکزی وزیر قانون نے کہا کہ خاتون ریزرویشن بل کے پاس ہونے کے بعد لوک سبھا میں خواتین کے لیے مختص سیٹوں کی تعداد 181 ہو جائے گی۔ لوک سبھا میں فی الحال خواتین اراکین کی تعداد 82 ہے۔ مرکزی وزیر قانون ارجن رام میگھوال کا کہنا ہے کہ خاتون ریزرویشن بل کی مدت کار 15 سال ہوگی، حالانکہ اس مدت کار کو بڑھانے کے لیے پارلیمنٹ کے پاس حق موجود ہوگا۔ بل کے مسودے میں یہ بھی جانکاری دی گئی ہے کہ ڈی لمیٹیشن یعنی نئی حد بندی کے بعد ہی ریزرویشن نافذ ہوگا۔ مسودے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ڈی لمیٹیشن کے لیے کمیشن بنایا جائے گا۔ ڈی لمیٹیشن کا عمل پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ ریاستی اسمبلیوں کے لیے بھی ہوگا۔ ڈی لمیٹیشن کے بعد تقریباً 30% سیٹیں بڑھنے کا امکان ہے۔ خاتون ریزرویشن بل کے مسودے کے مطابق پارلیمنٹ اور دہلی سمیت سبھی ریاستی اسمبلیوں میں 33% سیٹیں خواتین کے لیے محفوظ ہو جائیں گی۔ بڑی بات یہ ہے کہ SC/ST طبقے کے لیے کوٹے کے اندر کوٹا نافذ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 33% ریزرویشن کے اندر SC/ST میں شامل ذاتوں کو بھی ریزرویشن دینے کا انتظام ہوگا۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، نئی دہلی۔